بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اربوں سال پہلے کی بات ہے جب زمین پر ایسے بادشاہوں کا دور تھا جن کی شان و شوکت آج کے دور کے بادشاہوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ان میں سے ایک نام تھا حضرت سلیمان، جو نبوت، بادشاہت اور حکمت کا سنہرا دور تھا۔ لیکن آج ہم ایک اور داستان سنیں گے، داستان ایک راز سے بری ملکہ کی جو دور دراز کی سلطنت کی حکمران تھیں اور جس کا نام تاریخ میں بلقیس کے نام سے درج ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہرت دنیا کے کونوں تک پہنچی تو ان کے پاس دوسرے ممالک کے حکمرانوں کو کیا پیغام پہنچا اور اپنے دل کی آواز کو سنا کر تاریخ میں اپنا نام سنہرا کر لیا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے سفر کا آغاز کریں گے جو ہمیں یمن کی ریگستانوں سے لے کر قدس کے عرش تک جائے گا۔ یہ داستان ہے ایمان کی، عزم کی اور حق کی تلاش کی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمیں اس داستان کی مرکزی کردار کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ داؤد علیہ السلام کے فرزند اور نبی تھے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے اور ہر ذکر میں ان کی عظیم صفات کا اعتراض ملتا ہے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت، حکمت اور علم کی ایسی دولت دی تھی جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی گئی۔ آپ کے پاس پرندے، جن اور انسان سبھی اپنی مملکت کی رعایا تھے۔ آپ کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب وہ کسی طرف نکلتی تو زمین پر سایہ پھیل جاتا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ اس عظیم بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی تھی۔ آپ کو کتاب بھی دی گئی اور آپ ہر صبح اور ہر شام اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان نے اپنے باپ داؤد کی بادشاہت کو مزید وسعت دی اور ہر چیز میں ان کو حکمران بنایا۔ لیکن دوستو، آج ہم دیکھیں گے کہ یہ عظیم نبی اور بادشاہ کس طرح ایک دور کی ملکہ کے لیے اپنے دل کے درجے کھولنے کے لیے تیار ہوئے، کیونکہ سلطنت کی شان و شوکت تو سبھی کو مل سکتی ہے لیکن ایمان کی روشنی صرف چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے۔ دوستو، اب ہم ایک اور دنیا میں جاتے ہیں، جنوبی عرب کی سرزمین، جہاں پہاڑی چوٹیوں پر شہر بسے تھے اور ریگستانوں میں عجیب و غریب قومیں رہتی تھیں۔ یہ تھی سبا کی بادشاہت، ایک ایسی سلطنت جو اپنے عہد کے امیر ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم سبا کی بستی کے پاس نہیں گزرتے تھے؟ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ قوم اور اس کی شہرت اتنی مشہور تھی کہ ہر مسافر، ہر تاجر، ہر سیاح ان سے واقف تھا۔ دوستو، ملکہ بلقیس اس سلطنت کی حکمران تھیں۔ تاریخ کے مطابق ان کا اصل نام بلقیس تھا، حالانکہ کچھ مؤرخین کہتے ہیں کہ یہ ایک خطاب تھا جس کا مطلب ہے خوشیوں کی ملکہ۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ آج کے دور کے امیر ترین افراد بھی ان کے سامنے فقیر نظر آتے۔ سونا، چاندی، ریشم، یہ سب ان کے روزمرہ زندگی کا حصہ تھے۔ دوستو، لیکن سب سے حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ یہ ملکہ بلقیس ایک عورت تھی اور ایک عظیم سلطنت کی حکمران بھی تھیں۔ ان کے دربار میں بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر آتے، ان کی رائے سے ممالک کا مستقبل طے ہوتا تھا۔ وہ اپنی قوم کی خاتون اول تھیں، ایک ایسے عہدے پر جو آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں عورتوں کے لیے مشکل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، لیکن ایک چیز تھی جو ملکہ بلقیس کے دل میں کھوئی رہتی تھی، ایک ایسی حقیقت کی تلاش جو ان سے شان و شوکت سے بڑھ کر ہو، اور یہ تلاش ہی تھی جو انہیں ایک نئے سفر پر لے جانے والی تھی۔ پیارے دوستو، اب ہم اس داستان کی سب سے اہم موڑ پر پہنچتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہرت پورے خطے میں پھیلی۔ جب ان کی حکمت اور ان کی بادشاہت کی داستانیں ہر گلی چوراہوں میں سنی جانے لگیں تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کے مشیروں کو بلایا اور فرمایا کہ ہمیں ملکہ بلقیس کے پاس ایک پیغام بھیجنا چاہیے۔ یہ پیغام نہ تو دھمکی تھا، نہ جنگ کا اعلان، ایک ایسا پیغام تھا جو حق کی تلاش کرنے والے دل کو پکار رہا تھا۔ دوستو، لیکن سب سے حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پیغام کے ساتھ ایک چیز بھیجی۔
جو ملکہ بلقیس کے دل کو چھو گئی۔ ایک خط جو سونے کی تہتی پر لکھا گیا تھا۔ یہ خط نہ صرف ایک سیاسی پیغام تھا بلکہ یہ ایک ایمان کا پیغام بھی تھا۔ جب یہ خط ملکہ بلقیس کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے دربار کے مشیروں سے مشورہ کیا کہ ان کے وزیروں نے کہا یہ ایک طاقتور بادشاہ ہے اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، لیکن ملکہ بلقیس نے ایک ایسی رائے دی جو ان کی عظمت کا ثبوت تھی۔ انہوں نے فرمایا بادشاہوں کو جب کسی شہر میں قدم رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ ملکہ بلقیس کی ہوشیاری تھی، ایک ایسے حکمران جو اپنی قوم کے مفاد کو دل میں رکھتی تھیں اور جو جذبات کی بجائے عقل سے کام لیتی تھیں، لیکن اللہ کا پلان کچھ اور ہی تھا۔ دوستو، ملکہ بلقیس نے اپنے دربار کے بڑے بڑے افسران کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا، ایک قافلے کے ساتھ جو تحفوں سے بھرا ہوا تھا، سونے، چاندی، ہرنیال اور قیمتی پتھروں سے بھری ہوئی خزانے، یہ سب ملکہ نے بھیجے تھے۔ جب یہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے ایک حکمت آمیز کام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تحفے تو میرے پاس آ گئے، لیکن میں تمہاری ملکہ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں جو ان کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ پھر وہ نشانی آئی جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھی جائے گی۔ پیارے دوستو، جب ملکہ بلقیس نے یہ نشانی دیکھی تو ان کا دل ابھر آیا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا میں اپنے رب پر ایمان لاتی ہوں اور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتی ہوں۔ دوستو، یہ وہ لمحہ تھا جب عظیم سلطنت کے حکمران نے دنیاوی شان کو چھوڑ کر حق کو قبول کیا۔ دوستو، اب ہم اس داستان کی سب سے خوبصورت حصے پر پہنچتے ہیں جب ملکہ بلقیس نے ایک فیصلہ کیا جو تاریخ میں کم ہی عورتوں نے کیا۔ ایک ایسی عظیم سلطنت کی حکمران ہونے کے باوجود اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ایک نئی ایمان کی راہ پر نکل چلیں۔ جب ملکہ بلقیس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں ایمان لا چکی ہوں تو ان کے وزیروں نے کہا کہ اب ہماری ملکہ ہے، ہم آپ کا تخت، آپ کی دولت، ان سب کا کیا ہوگا؟ لیکن ملکہ بلقیس نے ایک ایسا جواب دیا جو ہر دور کے ایمان والوں کے لیے سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا میرا رب مجھے بخش دے گا اور مجھے ایک عزت دے گا جو اس دنیا کی عزت سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف ایمان کا اعلان تھے بلکہ یہ ایک ایسی عورت کی آواز تھی جو جانتی تھی کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔